اچھا اس میں ایک ضمن سوال ذہن میں آ گیا میرے، یہ بھی پچھلے دنوں میں نے کہیں سنا کہ یہ توابون والی جو تحریک تھی نا، حضرت سلیمان بن سورج جو تھے ان کے حضرت امام حسن کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے، کیونکہ آتا ہے کہ یہ بہت شدید غصے میں تھے جب انہوں نے صلح کی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، غصے میں تو اس وقت کافی لوگ تھے، ان کا غصہ ویسا ہی تھا جیسے نبی علیہ السلام نے جب صلح حدیبیہ کی تھی تو صحابہ کو ضمنی ہوئی تھی. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا جی بالکل، کہ جب تحکیم کے موقع کے اوپر، بلکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، سہل بن حنیف جو تھے نا وہ تحکیم کے موقع پہ خطبہ دیتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں ہے، جب حضرت علی کے ساتھی راضی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تحکیم کے مسئلے پہ، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، تو وہ ان کو صلح حدیبیہ والی بات سناتے ہیں کہ دیکھو صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہم بھی حضور کے ساتھ راضی نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس صلح کرنے میں فائدہ تھا، ادھر بھی حضرت علی کی بات مانو. اسی کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں آتا ہے، اس میں سہل بن حنیف یعنی وہ جو حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت علی نے، آپ کو پتا ہے نا وہ بخاری کے الفاظ ہیں نا کہ محمد رسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا، تو سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر میں ہے کہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے علی تجھ پہ بھی ایک دفعہ ایک وقت آئے گا جب معاہدہ لکھا جا رہا ہوگا، لیکن تمہیں بھی وہ معاہدہ کرنا پڑے گا جس طرح آج مجھے کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ وقت آیا ہے. وہ معاہدہ نبی علیہ السلام کا کس کے ساتھ ہوا تھا؟ کافروں کے ساتھ. سہیل ابن عمرو آیا، کہا ٹھیک ہے لکھ دو، اور حضرت علی کا وہ معاہدہ ہوا معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ. جو وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا، ادھر انہوں نے کہا محمد رسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ لکھو، ادھر انہوں نے کہا کہ تم یہ جو ہے نا یہ نہ لکھو خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب، ہم تو اس کو خلیفہ مانتے نہیں ہیں، تم علی بن ابی طالب لکھو. سیم اینالوجی. اور نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا، آپ خصائص علی میں پڑھ لیں، حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، آپ فرمایا علی تجھ پہ بھی وقت آئے گا اور تو بھی پھر اس وقت وہی کرے گا جو آج میں کر رہا ہوں. تو حضرت علی کو وہ بات یاد آ گئی اس وقت، تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے یہ کہتا ہے نا یہ مٹا دو، تم لکھ دو علی بن ابی طالب کا معاہدہ معاویہ بن ابی سفیان کے نام. اور اس کا اشارتاً ذکر بخاری اور مسلم میں ہے. یہ ویسے باتیں میں نے ابھی تک آن ایئر نہیں کی تھی جو میں آج یہ والی کر رہا ہوں. بخاری مسلم میں موجود ہے. سہل بن حنیف جو ہیں وہ پھر لوگوں کو ابھار رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو صلح حدیبیہ پہ بھی ہم بڑے ناراض ہوئے تھے، آج تم بھی نہ مان جاؤ حضرت علی کی بات، ٹھیک ہے. لیکن جو باقی پورشن ہے وہ سنن نسائی الکبریٰ میں ٹونڈ ٹونڈ کے لے آندا ہے کہ تو کاروں کاٹ کے لے آنا، اللہ دے وہ تو لکھی ہی جانا. سنن نسائی الکبریٰ میں آپ نا بالکل آپ یہ پورا ایک چیپٹر بنا ہوا ہے اس کے اوپر، جو تحکیم کے مسئلے کے اوپر، بالکل اینڈ پہ جا کے آپ کو مل جائے گا، چیپٹر میں مل جائے گی حدیث، کوئی مسئلہ ہی نہیں. بسر بن ابی ارطاح کے بارے میں کیا ارطاح کے بارے میں کیا یہ بات درست ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والوں کو چن چن کر قتل کرتے تھے؟ جی ان کا قتل عام تو تواتر کی حد تک موجود ہے. ایون ابن حجر اسقلانی لکھتا ہے کہ یہ صحابی نام کا ہے، باقی اس کے پلے کوئی شے صحابیت والی نہیں رہی تھی جتنا اس نے قتل عام کیا. ان کے پاس کیا ہوتا تھا، کیا پاور تھی ان کے پاس؟ بھائی وہ جیسے یعنی جو حکمرانوں کے جو خاص وزیر مملکت ہوتے ہیں اس طرح تھے نا. دیکھیں نا ہم اس لیے بار بار نام لیتے ہیں نا، معاویہ ابن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص اور بسر بن ابی ارطاح رضی اللہ عنہ اجمعین، چاہے مجھے شیعہ سے گالیاں بھی کھانی پڑے، تو یہ ان کے نام اس لیے لیے جاتے ہیں نا کہ ان سے چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں. صرف عمر بن عاص ہیں وہ آخری وقت میں روتے تھے، بڑا روتے تھے، وہ مسلم میں موجود ہے نا، وہ روتے تھے، ہائے ہائے ہائے. تو سر آخری وقت میں تو بڑے بڑوں کو آخرت یاد آ جاتی ہے، وہ ہم نے اس میں ڈالی ہے نا. وہ کہتے ہیں میری زندگی میں تیسرا وقت آیا جب میں ایک بادشاہ سے جا ملا، اب مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. ہو سکتا انہوں نے بھی آگے ہوئے وہ ضعیف سن دیساں گم گیا نے، ہو سکتا ہوں. ہاں جی. ایک شیعہ مناظر نے دعویٰ کیا ہے کہ ابن ماجہ اور ابو داؤد سے وہی وضو کا طریقہ ثابت ہے جو قرآن والے اور اہل سنت کا وضو کا طریقہ بالکل غلط ہے، ان کی نماز ہی کوئی نہیں. دیکھیں شیعہ کے یہاں جو زیدی ہے نا، ایک زیدیہ جو امام زید تھے نا، امام جعفر کے بھائی، امام جعفر کے یا امام باقر کے، امام باقر کے، امام زید وہ تو پاؤں دھوتے ہیں، تو دھونے اور مسح کرنا دونوں ثابت ہے. بلکہ شیعہ بھی دھوتے ہیں، وضو سے پہلے دھو لیتے ہیں، وہ بعد میں مسح کر لیتے ہیں، وضو ہو جاتا ہے ان کا بھی، دھو لیا نا، صرف ترتیب کا مسئلہ ہے.
کیونکہ ان کا بھی دماغ مانتا ہے خالی مسے سے نہیں. ایک بندہ فٹ بال کھیل کے آیا ہے, پاؤں پہ گرد لگی ہوئی ہے, مسا کرنے سے کیچڑ ہی ملے گا نا. وہ پاؤں تو ایسی چیز ہے جس پہ گرد آنی ہے, اسی لیے شیعہ پہلے پاؤں دھوتے ہیں پھر وضو شروع کرتے ہیں, اینڈ پہ پاؤں پہ مسا کر لیتے ہیں, اور لگ کینج پکڑتے ہیں, وضو انہوں نے بھی ہو ہی جاتا ہے, دھوندے تے ہیں. ویسے علی بھائی پتہ چلا کہ شیعوں کے یہاں بھی صحیح سنت سے روایت ثابت ہے جس میں پاؤں دھونے کا حکم. جی, اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اہل سنت کے یہاں صحیح سنت سے حضرت علی سے ثابت ہے کہ وہ پاؤں پہ مسا بھی کرتے تھے. ابن حجر اسقلانی کی کتاب مطالب عالیہ کے اندر موجود ہے روایت. اور ایک روایت تو وہ ہے جو حضرت شیخ زبیر صاحب نے اپنے الحدیث رسالے میں نقل کی ہے کہ اکرمہ جو ابن عباس کا شاگرد تھا وہ پاؤں پہ مسا ہی کیا کرتا تھا مصنف ابن ابی شیبہ سے. میں نے تو آج سے 5-6 سال پہلے یہ ریکارڈ کرا دیا ہوا ہے, وضو غسل والا مسئلہ 42 اس میں نے بتایا ہوا ہے, یہ بھی پتہ چلا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ادھر والی ادھر سے پتہ چل رہی ہے اور ادھر سے ساری پتہ چل رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی, نام ہے وہابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ تقسیم ہی نہیں ہوا تو ازواج مطہرات اجرے کی مالکن کیسے بن گئیں؟ ورثہ تقسیم ہی نہیں ہوا, یعنی اس کا کنسیپٹ یہ ہے نا کہ جب ان کی وراثت نہیں ہے تو پھر جو اجرے تھے وہ سر کیڑے پاسے ٹر گئے ہو, وہ تو ادھر ہی رہنا تھا. ظاہر نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں نا, ان کا ایک ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کیا کہ وہ وفات کے بعد بھی بیویاں تصور کی جائیں گی. قرآن میں سورۃ الاحزاب میں اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان سے شادی کرو, تو وہ حضور کے حرم کا حصہ ہی نہیں ہے نا, تو ظاہر حرم کا حصہ ہے تو آپ کے گھر ہی رہیں گی. ٹھیک ہے, ہاں جی, نیچرل ہے. ایک شیعہ مناظر نے بار بار یہ بات کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان شدید اختلاف تھا اس بات پر کہ رونے پر میت کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کی بہن کی شدید پٹائی کی رونے پر. اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں وہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت اور حوالہ قانون بخاری کا دی ہے جی, صحیح بخاری میں موجود ہے اس حوالے سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا, ان کا موقف ٹھیک تھا, اور اس پہ عبداللہ بن عمر خاموش بھی ہو گئے تھے. حضرت عائشہ بہت ذہین عورت تھی. ان کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جب کسی میت پہ کوئی روتا ہے نا تو اس میت کو اس کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ کو کسی نے آگے بتایا کہ عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر پہ رحم فرمائے, نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا, آپ نے کچھ اور فرمایا تھا. پھر انہوں نے قرآن پڑھا, انہوں نے کہا قرآن میں ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر والے رو پیٹ رہے ہیں اور عذاب اس کو ہو رہا ہو؟ ان کا نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ گھر والے تو رو پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے چلا گیا, ہائے چلا گیا, اور اس کی تعریفیں بیان کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ اتنا بڑا مجرم ہوتا ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے, اور یہاں پہ وہ اس کی تعریفیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہائے کنا چنگا سی, کنا چنگا سی. ایسے ہی ہوتا ہے, آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا. جتنا بڑا بدماش ہے نا, جیسے ہی مرتا ہے لوگ کہتے ہیں یار بس وہ آخری وقت کا نصیب, میں بس داڑھی راکھی لینی. میں نے اپنے ہی جیلم میں دیکھے کئی واقعات, سر وہ آخری وقت منو ایک ہفتہ پہلے ملا. ٹھیک ہے, تو یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل میں یہ فرمایا تھا کہ لوگ تو اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, ادھر اس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے, تعریف کرنے کی وجہ سے نہیں, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اور لوگ اس کے اچھے اعمال کے طور پہ اس کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں.